اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں سید خالد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SKH Vlogs۔ دوستو آج سے کچھ دن پہلے میں نے اپنے چینل پر ایک جہاز کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ وہ ویڈیو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی، جس کے ویوز تقریباً میرے 1500 سے ابو گئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ نے جہاز اڑا کر کیوں نہیں دکھایا۔ تو دیکھیں دوست، میں پائلٹ نہیں ہوں، نہ ہی اتنا بڑا میں جہاز اڑانے کی سکت رکھتا ہوں۔ تو جسٹ وہ ایک ویڈیو تھی جو میں نے ایک کھڑے ہوئے جہاز پر جا کر بنائی تھی۔ ہاں، اگر آپ میرے اڑنے والے جہاز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری اس بات میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ میں نے جہاز نہیں اڑایا یا جہاز پہ نہیں بیٹھا، تو وہ بھی میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ دوستو اس وقت میں دلوش اسٹیڈیم، جو کہ کلا ڈراور سے تقریباً کوئی 9-10 کلومیٹر پہلے آ جاتا ہے اور احمد پور سے تقریباً یہ 50 کے قریب کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو اس جگہ پر میں پہنچا ہوں۔ تو یہاں سے میں نے کچھ عرصہ پہلے جہاز اڑایا تھا۔ یہاں سے میں اس جہاز پر بیٹھا ہوں، جو کہ ایک منی جہاز تھا، جس کا کرایہ تقریباً کوئی 8-9 ہزار روپیہ وہ لے رہے تھے، اور 8-9 منٹ کی 10 منٹ کی وہ جو ہے نا فلائنگ کروا رہے تھے۔ اسی طرح وہ میرا جو جہاز اڑا تھا، وہ جہاز اس روڈ پہ سفر کرتا رہا، یعنی کہ تقریباً کوئی 6-7 کلومیٹر ہم آگے گئے تھے۔ تو یہاں پر موجود جو مچھلی والے تالاب تھے، وہ اس ویڈیو میں تقریباً اتنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو تقریباً 4 ایکڑ کے بڑے بڑے تالاب بنے ہوئے ہیں، وہ میری اس ویڈیو میں اتنے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھے فرمائش کی کہ جہاز اڑانے کی ویڈیو آپ ہمیں دکھائیں، تو بھائی میں آپ کو آج اپنی اس ویڈیو میں ریل، اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو آگے چل کر ویڈیو دیکھ لینا، میں ریل آپ کو جہاز اڑانے کی اور اوپر سے ویو منظر سارا کچھ آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ دوستوں میں آپ کی خاطر دور دراز کے علاقوں کا سفر کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی خاطر پورے پاکستان کا سفر کرتا رہتا ہوں۔ تو صرف میری آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ جاتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ میری ویڈیو اچھی ہے، دوسرے دیکھنے والے لوگوں تک بھی پہنچائی جائے، تو پلیز پھر آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے گروپ میں بھی شیئر کر دیا کریں۔ دوستوں چلے میرے ساتھ، میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جو میں اوپر سے دکھا رہا ہوں جہاز پر بیٹھ کر۔ اس میں یہ اسٹیڈیم نظر آ رہا ہے، اس میں یہ سارا کلا دراوڑ والا روڈ نظر آ رہا ہے، اور تقریباً وہ ہمارا جہاز یہاں سے سفر کرتا ہوا 7 کلومیٹر تک گیا تھا۔ اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوا تھا کہ کیونکہ میں زندگی میں پہلی بار جہاز پر سفر کر رہا تھا، اور جب میں بلندی پر پہنچا تو ہوا کا پریشر اور شور پھر مجھے وہ خوف زدہ کر رہا تھا۔ تو پھر میں اس پائلٹ کو خود ہی بولا کہ بھائی اب آپ جہاز نیچے اتار لو۔ یہاں تک جو ہے نا میری خوشی پوری ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں سوچنا چاہتا کہ میں نے کرایہ ادا کر دیا ہوا ہے، نہیں بھائی، ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہذا تو پھر میں نا اس جہاز کو وہاں سے مڑوا کر وہ جو ٹبا نظر آ رہا ہے نا وہ اوپر والا، تقریباً یہاں سے 7.5 کلومیٹر اس نے سفر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ جہاز یہاں پر اترا۔ اس وقت یہاں پر جیپ ریلی لگی ہوئی تھی، تو وہ ویڈیو میں نے جیپ ریلی پر بنائی تھی، جو اب میں اس میں پوسٹ کر رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھنا اور پھر مجھے بتانا کہ کیا میری جہاز والی بات غلط تھی۔ دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اس میں کوئی فرضی من گھڑت جیسے اور یوٹیوبر کرتے ہیں، میں بھائی ایسا نہیں کرتا۔ میری ذات سید ہے، میرا چینل پروموٹ ہو نہ ہو، میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، نہ جھوٹے لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ آج کل بیٹھے ہیں نا یوٹیوب پر لوگ، جی ایک ایسا ٹریک لگا لو آپ کی ویڈیو 2 منٹ میں وائرل، عوام کو دھوکا جھوٹ، اس کی ویڈیو دیکھنے والا ہر بندہ اس کے جھوٹ پہ جاتا ہے، اس ویڈیو کو سرچ کرتا ہے، لیکن ویڈیو دیکھنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، جی اس کے بہت سارے ویوز بڑھ جاتے ہیں اس کی ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ نہیں میرے دوست، میں اس یوٹیوب پر صرف اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ میں پرانی چیزیں، پرانے مقام، پرانی ہسٹری سے جڑے ہوئے مقامات اور ان کی تاریخ اپنے آنے والی نسل کو بتا سکوں۔ جن لوگوں کو نہیں ہے پتہ،
کہ روہی چولستان کیا تھا، میں نے ان کو ہاکڑا کی سیر کروائی. جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آج سے 5000 سال پہلے کیا تھا تو میں نے ان کو موجود کی سیر کروائی. اسی طرح جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ انگریز کیسے آئے، پاکستان کیسے حاصل ہوا، انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں نے کس طرح سے جنگ لڑی، قائد اعظم صاحب نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دود کوشش کی، تو یہ سب کچھ میں اپنی آنے والی نوجوان نسل کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب میں آپ کو وہ منظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نے جہاز پر بیٹھ کر اپنے موبائل میں جو ہے نا وہ کیپچر کیے تھے، اور اس کی ویڈیو آج میں آپ کو اپلوڈ کر کے دکھانے جا رہا ہوں. ساتھ میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جگہ یہ تھی، یہاں سے میرا جہاز اڑا تھا، یہاں پہ اترا تھا، اور جو اس میں منظر دکھائے گئے تھے وہ یہ ہیں. تو چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو وہ جگہ اپنی اس ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس میری ویڈیو میں اوپر سے یہ جگہ نظر آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کیمرے کی آنکھ سے تو آپ کو بہت ہی خوبصورت وہ ویڈیو نظر آئے گی. تو یہ دل ویسٹ اسٹیڈیم ہے جو کہ کلاجراوا کے قریب پڑتا ہے. احمد پور سے تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر کے لگ بھگ اس کا فاصلہ پڑتا ہے. تو جی میرا وہ جہاز جو تھا نا، پھر اس دل ویسٹ اسٹیڈیم سے ہوتا ہوا پھر ہم گئے تھے جی اس روڈ پہ پہنچ کر میں نے پھر اس پائلٹ کو کہا کہ جی ان کا یہ جو تالاب کھڑے ہیں نا، یہ تالاب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جی. تو یہ تالاب جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ جو روڈ نظر آ رہی ہے، یہ میری اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے.
ہاں جی فلائنگ کا بڑا مزہ بڑی چانس